وہ جنگل شہر سے ذرا ہٹ کر تھا، مگر اس کی خاموشی شہر کے شور سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس جنگل کے درخت عام نہیں، وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں۔ ایک یوٹیوب چینل کے لیے ہارر ویڈیوز بناتا تھا۔ اسے پرانی ممنوع جگہوں پر جا کر ویڈیو بنانا پسند تھا۔ ایک دن اسے ایک گاؤں کے بزرگ نے بتایا، بیٹا اس جنگل میں مت جانا، درخت رات کو جاگ جاتے ہیں۔ جملہ علی کے لیے چیلنج بن گیا۔ اگل رات وہ کیمرہ، ٹارچ اور مائک لے کر جنگل میں داخل ہوا۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ ہوا ہلکی ہلکی سرسرا رہی تھی اور درخت خاموش کھڑے تھے، مگر جوں جوں وہ اندر گیا درختوں کا گھنا پن بڑھتا گیا اور خاموشی بھی۔ اچانک علی کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہو، علی! وہ چونک گیا۔ یہ صرف وہم ہے، اس نے خود کو تسلی دی اور ریکارڈنگ جاری رکھی۔ کمرہ آن تھا مگر مائک میں عجیب آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ علی نے ہیڈ فون کانوں پر لگائے تو آواز صاف سنائی دی، واپس چلے جاؤ۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پیچھے موڑ کر دیکھا۔ ایک درخت کے تنے پر عجیب نشانات تھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے خراشیں ڈالی ہوں۔ اس نے قریب جا کر ٹارچ ماری تو نشان ہلکے ہلکے حرکت کرنے لگے۔ علی کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا مگر جنگل جیسے ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہر درخت ایک جیسا، ہر راستہ ایک سا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ راستہ بھول چکا ہے۔ اس لمحے درختوں کے پتے زور سے ہلنے لگے، حالانکہ ہوا بند ہو چکی تھی۔ علی کو یوں لگا جیسے درخت اس کے گرد جھک رہے ہوں، اسے گھیر رہے ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو، وہ بے اختیار بول اٹھا۔ تب ایک پرانی بھاری آواز گونجی، یہ جنگل ہمیں یاد رکھتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ رہ نہیں پاتا۔ اچانک علی کا کیمرہ بند ہو گیا، ٹارچ بھی بجھ گئی، اندھیرا مکمل تھا۔ اس نے دوڑنے کی کوشش کی مگر اس کے پاؤں کسی جڑ میں پھنس گئے، درخت کی جڑیں جیسے زندہ ہو گئی ہوں، اس کے ٹخنوں کو جکڑ لیا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر آواز حلق میں ہی دب گئی۔ اچانک سب کچھ رک گیا۔ جب علی کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ وہ جنگل کے کنارے پڑا تھا، سب کچھ معمول پر تھا۔ درخت خاموش ہوا، ہلکی۔ کیا یہ خواب تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے گھر پہنچا، کیمرہ آن کیا تو اس میں ایک ہی کلپ موجود تھا۔ ویڈیو کے آخری چند سیکنڈز میں کیمرہ سیدھا ایک درخت پر فوکس تھا اور درخت کے تنے پر واضح الفاظ لکھے تھے، ہم دیکھتے ہیں۔ آڈیو اپلوڈ ہوتے ہی وائرل ہو گئی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جو لوگ اسے رات کو دیکھتے وہ کہتے کہ ان کے گھر کے پاس درختوں سے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگتیں۔ اور علی، وہ اب ویڈیوز نہیں بناتا، وہ بس رات کو کھڑکی سے باہر درختوں کو دیکھتا رہتا ہے، کہ اسے یقین ہے درخت اب بھی اسے دیکھ رہے ہیں۔ علی نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس ویڈیو کو نہیں دیکھے گا، مگر رات کے سناٹے میں وہ الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونجتے رہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اس رات کھڑکی کے باہر ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی۔ علی نے پردہ ہٹایا تو سامنے گلی کے کنارے لگا پرانا نیم کا درخت ہل رہا تھا، حالانکہ ہوا بالکل نہیں تھی۔ یوں لگا جیسے درخت کا سایہ غیر معمولی طور پر لمبا ہو گیا ہو اور آہستہ آہستہ اس کی کھڑکی کی طرف بڑھ رہا ہو۔ علی نے فوراً کھڑکی بند کر دی، مگر سرگوشیاں بند نہ ہوئیں۔ تم ہمیں چھوڑ آئے تھے، مگر ہم تمہارے ساتھ آ گئے ہیں۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر آوازیں اب اس کے اندر گونج رہی تھیں۔ اگلی دن علی نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا شاید جگہ بدلنے سے سب ٹھیک ہو جائے، مگر جب وہ بس میں بیٹھا تو کھڑکی کے باہر لگے درخت ایک جیسے دکھائی دینے لگے، بالکل ویسے ہی جیسے اس جنگل میں تھے۔ ہر درخت کے تنے پر وہی خراشیں، ہر شاخ کا سایہ اس کی طرف جھکا ہوا۔ بس اچانک رک گئی۔ ڈرائیور نے کہا، سڑک بند ہے، آگے جنگل ہے۔ علی کا دل بیٹھ گیا، وہی جنگل تھا
جب وہ بس سے اترا تو اس کے پاؤں خود بخود اسی راستے پر چلنے لگے جیسے زمین اسے کھینچ رہی ہو۔ درخت پہلے سے زیادہ قریب تھے، زیادہ گھنے، زیادہ زندہ۔ ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے، الفاق بھاری آواز گونجی۔ الچیخا، کیوں؟ میں نے کیا ہے؟ درختوں کے سائے مل کر ایک انسانی شکل بنانے لگے۔ وہ شکل بولی، تم نے ہمیں دکھایا، اب تم خود ہماری کہانی بنو گے۔ اچانک علی کو احساس ہوا کہ اس کا جسم بھاری ہو رہا ہے، پاؤں زمین میں دھنسنے لگے، ہاتھ سخت بے جان۔ اس نے چیخ کر اپنا نام پکارا، مگر آواز درختوں کی سرسراہٹ میں بدل گئی۔ جب شام ہوئی تو جنگل کے کنارے ایک نیا درخت کھڑا تھا۔ اس کے تنے پر تازہ خراشیں تھیں، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو ان خراشوں میں ایک نام لکھا تھا، علی۔ اگل صبح گاؤں والوں نے کہا، جنگل میں ایک درخت اور بڑھ گیا ہے، اور رات کو جو بھی اس جنگل کی ویڈیو دیکھتا ہے، اسی درختوں کے درمیان ایک سایہ دکھائی دیتا ہے جو کیمرے کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہتا ہے، ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ رات کے 3 بجے علی کی ویڈیو خود بخود لائیو ہو گئی۔ اسکرے پر جنگل تھا، کو کیمرہ پکڑنے والا نہیں۔ اچانک ایک درخت کے تنے سے سرگوشی آئی، دیکھو، یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ کمرہ آہستہ آہستہ زوم ہوا۔ درخت کے اندر الفاق آنکھ کھلی، وہ نک پلکی نہیں جھپک رہی تھی۔ کمنٹ باکس میں ایک ہی لائن بار بار آ رہی تھی، ہم دیکھتے ہیں۔ اور ٹھیک اسی لمحے اوڈو دیکھنے والے ہر شخص کے موبائل اسکرین پر کمرہ آن ہو گیا۔ سامنے ان کا اپنا چہرہ تھا، اس منظر میں درختوں کی سرسراہٹ۔ اس کے بعد ویڈیو ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، لیکن درخت اب ہر جگہ ہے۔ ختم شد۔ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید کہانیاں لے کر حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔